Yes. Back. Button. Tab bar. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اکثروا ذکر ہادم اللذات الا وهو الموت، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الحاشمی الأمین الكریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے آج یہ 11واں خطبہ ہے. اور انشاءاللہ آج اس عنوان کی تکمیل ہو جائے گی. سن 9 ہجری غزوہ تبوک تک گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کر دیا گیا تھا. سن 8 ہجری کے اندر حج فرض ہوا اور سن 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا. اور پھر ان کے روانہ ہونے کے بعد کچھ مزید احکام اترے تو ان کا اعلان کرنے کے لیے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا.
جس میں یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا وغیرہ دوسرے احکام تھے جن کی تفصیل کو اس وقت ہم موقوف کر رہے ہیں۔ یہ سن 9 ہجری کا فرض ہونے کے بعد پہلا حج تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور قیادت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادا فرمایا۔ اس دوران بہت سے لوگ وفود کی صورت میں اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے اور رب العالمین نے ان کی آمد کو اپنی نعمت قرار دیا۔ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے بعد اپنی دنیاوی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج فرمایا۔ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئی۔ چونکہ یہ بہت بڑی سعادت تھی، مگر اس وقت عرب میں چیچک کا مرض پھیلا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حج پر نہیں بھی آ سکے، تو انہی کی تسلی کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ مل کے فریضہ حج ادا کیا ہے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی مبارک زندگی کا آخری حج تھا اور فرض ہو جانے کے بعد حضور کا پہلا حج تھا، پہلا اور آخری حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آئندہ سال حج کا موسم آپ کی دنیاوی حیات طیبہ میں نہیں آیا۔ اس مبارک حج میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد ہے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام، 1.25 لاکھ یا 1,44,000 یا کم و بیش اس طرح کی تعداد تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس فریضہ کی ادائیگی میں شامل تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حج میرا آخری حج ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی فرمایا اور عرفات کے میدان میں جو آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس پر کئی جمعے لگیں گے۔ اس میں سے 1-2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ کے آگے اپنے عنوان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، احکام سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے
الفاظ کے پردے میں صحابہ کرام کو بتلایا کہ یہ حج میرا آخری حج ہے۔ فرمایا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید اس حج کے بعد پھر میں کوئی حج نہ کر سکوں، اس لیے آج مجھ سے مسائل احکام سیکھ لو، اس موقع کو غنیمت سمجھو۔ صحابہ کرام کا ایک سمندر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور آپ نے ان کو جو خطبہ ارشاد فرمایا بڑا تفصیلی خطبہ ہے، لیکن اس میں بطور خاص اپنے پیغام کے متعلق اور اپنی منصبی ذمہ داری جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی اس کے متعلق صحابہ کرام سے سوال کیا۔ فرمایا الا هل بلغت الرسالۃ، لوگوں یہ بتلاؤ نا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ الا هل بلغت الرسالۃ، کیا میں نے فریضہ رسالت کی ذمہ داری پوری کر دی کہ نہیں؟ قالوا، صحابہ کرام کے مجمع سے آواز آئی، قد بلغت الرسالۃ وأديت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے ساری پوشیدگیوں سے پیچیدگیوں سے پردے اٹھا دیے ہیں۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے صرف پیغام پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ مبارک انگلی یوں کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہ فرش پہ یہ 1.25 لاکھ انسانوں کا سمندر گواہی دے رہا ہے، عرش پہ تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کان کھول کے سنو جو اس وقت میرے سامنے حاضر ہو، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائبین تک میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کے اس ارشاد کی لاج رکھ دی، اور پوری دنیا میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کے دکھایا ہے۔ خیر یہ ایک الگ عنوان ہے کہ کہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے دیوانے پہنچے ہیں اور حضور کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس موقع پر جب صحابہ کرام نے بھی تائید کر دی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اور حضور علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ بھی گواہ بن جائیے، تو اسی موقع پر رب العالمین نے وہ آیت اتاری، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ اسلام کی صورت میں نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے آج اس کی تکمیل ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما کر آج مکمل کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، مگر 1.25 لاکھ یا کم و بیش صحابہ کرام میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر خوشی کا موقع، دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، آپ کی آنکھیں کیوں اشک بار ہیں؟
فرمایا تمہیں کیا پتا ہے جس دین کی تکمیل و اشاعت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، جب اس کی تکمیل ہو گئی لگتا ہے اب زیادہ دیر ہمارے پیغمبر ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ یہ حضور کی وفات کا اشارہ بھی اس میں ہے۔ مجھے اس جدائی کے تصور نے رلا رکھا ہے۔ ابو بکر کی سوچ جہاں پہنچتی تھی وہاں اور کسی کی نہیں۔ بہرحال یہاں سے حضور علیہ السلام نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا اور واپس حج کے مناسک کو ادا فرمانے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا دین کا داعی بنا کر۔ اور یہ بھی عجیب منظر تھا، مبلغ اپنا نمائندہ اور داعی اور حاکم اور رہنما بنا کر حضور نے حضرت معاذ کو بھیجا اور مدینہ منورہ سے باہر الوداع کرنے کے لیے خود تشریف لائے۔ اور یہ عجیب منظر چشم فلک نے شاید ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ حضرت معاذ کو داعی بنا کر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا معاذ اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ۔ جب حضرت معاذ سوار ہوئے اونٹنی کی مہار خود آمنہ کے لال نے پکڑی۔ داعی کا مقام بتلایا کہ یہ دین کا داعی بن کر میرا نمائندہ بن کے جا رہا ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ اس کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے اللہ کے حبیب چل رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے باہر جب حضرت معاذ کو الوداع کہنے لگے وہاں بہت سی نصیحتیں فرمائی، وہاں ایک اشارہ یہ بھی کیا، فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ شاید کہ آج کے بعد تیرا مدینہ میں آنا ہو تو میرے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ لعلک تمر بمسجدی وبقبری، شاید آج کے بعد تو مدینہ منورہ آئے، میری مسجد تو نظر آئے، میری قبر تو نظر آئے، لیکن شاید تیری اور میری آخری ملاقات ہو۔ فبقى معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضور کی جدائی کے صدمے کے تصور نے جناب معاذ کو رلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے دیوانے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً عنوان بدل دیا اور فرمایا معاذ سنو، ان اول الناس بی المتقون، قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص میرے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ نصیحتیں فرمائی اور حضرت معاذ کو جو روانہ فرمایا، حضرت معاذ اب اونٹنی پر پتہ کیسے سوار ہوئے، اونٹنی کو ادھر چلایا اور جب تک حضور نظر آتے تھے پیچھے منہ کر کے بیٹھے کہ جب تک نظریں کام کرتی ہیں اس وقت تک تو حضور کا دیدار ہوتا رہے۔ یہ ادھر روانہ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب اس وقت حضور نے کثرت سے استغفار فرمانا شروع کیا۔ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سارے انبیاء معصوم، گناہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا، اور ہمارے پیغمبر ان معصوموں کے امام ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن یہ استغفار امت کو تعلیم کے لیے ہے اور درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے۔ اس میں کافی تفصیلات ہیں لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ہر بات آپ کے سامنے رکھوں۔ بالآخر سفر کے مہینے میں جنت البقیع تشریف لے گئے، جہاں
کئی صحابہ کرام صحابیات آرام فرما رہے ہیں، اور بقیع والوں کے لیے ایک لمبی دعا فرمائی، گویا کہ الوداعی دعا تھی، لمبی دعا فرمائی ان کی بخشش کے لیے، اور پھر واپس تشریف لائے۔ اور سفر کے آخر میں، اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر ہے، سفر کے آخر میں آپ کو شدید بخار ہوا، شدید۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار ہوتا ہے نا، جتنا تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے، اتنا مجھ اکیلے کو بخار ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک پہ یہاں پہ کپڑا تھا، اور اتنا شدید بخار تھا کہ کپڑے کے اوپر سے بھی جلن محسوس ہوتی تھی۔ مثلا بلا تمثیل اور بلا تشبیہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کی حقیقت کو ہم نہیں بدلا سکتے۔ مثلا ایک بندے کو 104 کا بخار ہوتا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، اتنا شدید بخار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے لیے اجر بھی ڈبل ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے لیے اجر بھی ڈبل ہوگا، جتنی تکلیف ہے ظاہر ہے اجر بھی اتنا ہے۔ اور ہمیں بخار ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا بخار سے گناہ جھڑتے ہیں، ان کے گناہ تو تھے نہیں، ان کے بخار سے درجے بڑھتے ہیں۔ شدید بخار ہے، گھر تشریف لائے، اور یہ مرض بڑھتا گیا، مرض الوفات اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی نصیحتیں فرمائیں صحابہ کرام کو۔ ایک دن عجیب، اس بیماری کے ایام میں ایک دن فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ایک چچا ہیں اور ایک چچا زاد بھائی ہیں، دونوں ساتھ ہیں۔ حضور نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے ہوئے مسجد تشریف لائے اور منبر مبارک پہ آخری خطبہ دیا۔ صحابہ کرام کو بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں، اس میں بطور خاص فرمایا ان اللہ خیر عبدا، لوگوں اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ملاقات کو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس شخص نے کون سا اختیار پسند کیا ہے، کون سی چوائس پسند کی ہے؟ فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ صحابہ کرام محظوظ ہو رہے ہیں کہ حضور کسی بندے کی داستان سنا رہے ہیں، لیکن ایک شخص سر کو جھکائے آنسو بہا رہا ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر رونے کی کیا بات ہے؟ حضور تو کسی بندے کا قصہ سنا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، جس بندے کو رب نے اختیار دیا ہے وہ بندہ ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے تائید کر دی کہ ابو بکر نے ٹھیک سمجھا ہے، لیکن اپنے دیوانے کو، اپنے غلام کو تسلی دینے کے لیے عنوان بدل دیا اور فرمایا لوگوں سنو، دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیے میں نے سب کے بدلے ادا کر دیے ہیں، ابو بکر کے احسان کے بدلے مجھ پہ بقایا ہے، قیامت کے دن اللہ خود ادا کرے گا۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ، تمہارے گھر مسجد نبوی کے ساتھ ٹچ ہیں، بہت سے لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں، میں حکم دیتا ہوں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ اور پھر فرمایا میرے صحابہ، آج میری بات کان کھول کے سن لو، اگر مجھ سے بشری تقاضوں کے تحت کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اسے کھلا اختیار ہے، بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام پہ سناٹا ہے،
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں، بتلائیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بار آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، یہ کون ہے بدلہ لینے والا؟ آپ نے فرمایا میری کمر حاضر ہے، آگے آ جائیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب میری کمر پہ آپ کی چھڑی لگی تھی کپڑا بھی نہیں تھا، آپ نے اپنی مبارک پشت سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا یہ میری کمر حاضر ہے، آج بدلہ لے لے۔ اس نے آگے بڑھ کے مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور عرض کیا آپ کی چھڑی میری کمر کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی، آپ سے بدلہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا موقع مل گیا ہے تو مہر نبوت کا بوسہ لے لوں۔ یہ صحابہ کی شان ہے، دیوانے جو تھے۔ بہرحال یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور گھر تشریف لے گئے۔ مرض دن بدن بڑھ رہا تھا، افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ جمعرات کی مغرب کی نماز پڑھائی اور عشاء سے پہلے غشی طاری ہو گئی۔ جب ذرا طبیعت مبارک بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو پاس بیٹھنے والوں نے عرض کیا ہم ینتظرونک، وہ تو آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ، پانی لاؤ۔ آپ نے وضو فرمایا اور پھر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد طبیعت مبارک سنبھلی تو فرمایا اصلی الناس، تو بتلایا گیا کہ ہم ینتظرونک، وہ تو آپ کی انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر وضو فرمایا اور پھر غشی طاری ہو گئی۔ تیسری بار طبیعت مبارک سنبھلی تو فرمایا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتلایا گیا ہم ینتظرونک، وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، امام بھی ہو تو ایسا اور مقتدی بھی ہوں تو ایسے۔ اب تو بڑے سے بڑا امام 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو مسجد میں شور شروع ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ دیوانے ہیں، یہ مستانے ہیں، یہ غلام ہیں، اداؤں پہ مرتے ہیں۔ اور امام تو وہ ہے کہ پھر کائنات میں ان جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اب تیسری بار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ان ابی کان رقیق القلب، میرے والد بڑے نرم دل آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کسی اور کو حکم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے بعد میرے مصلی پر ایمان والے بھی، فرش پہ ایمان والے بھی اور عرش پہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ میرے فوراً بعد کسی کو پسند نہیں کرتا۔ ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائیں۔ تو جمعرات کی عشاء سے ابو بکر نے امامت شروع کروائی اور حضور کی زندگی میں سوموار کی فجر تک ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی۔ حضور تشریف نہیں لائے، ابو بکر نے فجر پڑھا دی، ظہر پڑھا دی، عصر پڑھا دی۔ اچھا انہی دنوں میں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی طبیعت مبارک کچھ سنبھلی تو آپ دوران نماز تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا ہونے کی جرت بھی نہیں تھی۔ اور حضرت ابو بکر نے حضور کی امامت میں اور باقی صحابہ نے ابو بکر کی امامت میں یہ نماز ادا کی۔
نماز کے بعد حضرت ابو بکر نے نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر میں نے جو تجھے کہا پیچھے نہ ہٹو پھر بھی تم پیچھے ہٹے ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی مالی لبن ابی قحافہ ان یعمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کا امام بن جائے؟ آپ کے آگے کون ہو سکتا ہے؟ بھائی جہاں پہ نبی ہوں، جہاں مصلی پر نبی تشریف لے آئے، ابو بکر بھی آگے نہیں آ سکتے، اور جب نبی نہ ہو اور ابو بکر موجود ہو پھر کوئی اور آگے نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے نماز پڑھائی یہ اور پھر گھر تشریف لے گئے اور پھر اس مصلی پر آخری وقت تک تشریف نہیں لائے۔ فجر کی سنوار کی فجر، اور یہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، فجر کی نماز میں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے دیکھا، اور آپ دیکھ کر مسکرائے۔ ابو بکر امام ہیں، پیچھے صحابہ مقتدی ہیں، اور دیکھ کر نبی مسکرا رہے ہیں۔ ابو بکر وہ امام ہے جسے مصلی پر آمنہ کے لال نے کھڑا کیا، اور پھر اسے نماز پڑھاتا دیکھ کر حضور مسکراتے ہیں۔ حضور مسکرائے، اور نماز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ وہیں ساتھ ہی تھا، صحابہ کرام کی نظریں جب چہرہ انور پہ پڑی، صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا، اور قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جاتی۔ تو آپ نے فوراً پردہ گرا دیا، بس یہی آخری اجتماعی دیدار تھا۔ اور اللہ کی شان کے نماز فجر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ایسے لگا جیسے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جو بیمار کو موت سے پہلے، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مرنے سے پہلے بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ وہ وقت تھا کہ وفات سے قبل آپ کی طبیعت مبارک ایسے لگتا تھا جیسے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت مبارک آج ماشاءاللہ بہتر ہے، اگر اجازت ہو تو مدینہ منورہ کے باہر میری ایک بیوی کا گھر ہے، وہاں سے ہوا۔ آپ نے فرمایا چلے جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں پھر اضطراب شروع ہوا، اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حاضر ہوئے، ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھی۔ آپ نے چاہت بھری نگاہوں سے مسواک کو دیکھا، تو وہ مزاج شناس بیوی ہوتی ہے جو شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے، اور حضرت عائشہ سے بڑھ کے مزاج شناس بیوی کون ہوگی؟ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت بھری نظروں سے مسواک کو دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے منہ مبارک میں چبا کر نرم کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ نے وہی حضرت عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک اپنے دہن مبارک میں استعمال فرمائی۔ آپ کا آخری عمل یہی تھا، مسواک استعمال فرمایا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان اللہ جمع بینی و بین ریق رسول اللہ، کہ یہ وہ موقع تھا، ان اللہ جمع بین ریقی و بین ریق رسول اللہ، کہ یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے میرے لعاب کو اپنے رسول کے لعاب کے ساتھ جمع فرما دیا۔ اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی بھی اللہ کے رسول نے بتلا دی امت کو اپنے عمل سے، کہ یہ خاتون اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کا چبایا ہوا مسواک بغیر دھوئے اللہ کے نبی نے استعمال کیا۔ آخری عمل فرمایا، اور پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پانی منگوایا، اور پانی میں ہاتھ مبارک ڈال کے یہاں رکھتے تھے۔
اور عجیب جملے ہیں حدیث میں. فرمایا الا ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ. آخری جملے ہیں. فرمایا لوگوں سنو، موت کی تلخیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت بھی سنو اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں بہت، لیکن رب کے علاوہ مسجود معبود کوئی نہیں ہے، فقط اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. میرے بھائی ذرا کان کھول کے سنے نا، جن کو تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ فرما رہے ہیں موت کی تلخیاں بہت زیادہ ہیں. کبھی سوچا کر جنہیں تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں وہ بے قرار نظر آتے ہیں، تیرا میرا کیا بنے گا؟ کیسا منظر ہوگا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ دنیا کے معاملات میں اپنی لیڈری، اپنی طاقت، اپنا فن، اس پر اترانے والے ذرا موت کے لمحے کو یاد کیا کر. آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو ساری لذتیں ختم کر دے گی. فرمایا الا وہو الموت، کان کھول کے سنو، لذتیں بھلا دینے والی چیز موت ہے. یہ ہاتھ مبارک پانی میں رکھتے ہیں، پھر پیشانی پہ رکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں الا ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں بہت ہیں. اور پھر انگلی مبارک یوں بلند کر دی اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ عطا فرما دے. اور یہی موقع ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جنتی عورتوں کی سردار، میرے آقا کی لاڈلی بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا وا کربا ابی، ہائے میرے والد کی تکلیف. آپ نے فرمایا لیسا ابی کی لیسا علی ابی کے کرب بعد اليوم، بیٹی غم نہ کر، تھوڑا صبر کر لے، آج کے بعد تیرے والد کو کبھی تکلیف نہیں آئے گی، تھوڑا سا صبر کر لیجئے. یہ عجیب منظر ہے، دعائیں ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کی انگلی جو یوں بلند تھی میں نے دیکھا کہ اچانک نیچے آ گئی اور مبارک نگاہیں چھت کی طرف لگی ہوئی ہیں. میں نے دیکھا وجود مبارک ٹھنڈا ہو گیا. مسند احمد کی روایت فلما خرجت نفسه، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی روح مبارک نے جسد اطہر سے پرواز کی، ایسی خوشبو مہکی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی. پورا حجرہ مہکنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا. حجرہ سے باہر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار تشریف لائی ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا عجیب کوہرام ہے. صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے ہیں. اندازہ کیجئے نا اس محبت کا جو صحابہ کو حضور کی ذات کے ساتھ تھی. مسجد نبوی
قیامت کا منظر پیش کرنے لگی، سسکیوں اور آہوں کی صدائیں ہیں۔ حضرت عمر جیسا جری انسان جس کی جرت اور بہادری ضرب المثل ہے، انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور فرمایا واللہ واللہ ما مات رسول اللہ من قال ان محمدا قد مات فاضرب عنقه، اللہ کی قسم حضور کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور جو شخص کہے گا حضور فوت ہو گئے، عمر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ عجیب غلبہ ہے۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے اور حجرہ عائشہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے چادر اٹھائی اور مبارک پیشانی پہ بوسہ دیا اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ آپ کا دنیا میں رہنا بھی خوشگوار تھا، آپ کا دنیا میں رہنا بھی مبارک تھا، اور ابھی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی روح مبارک جسم اطہر سے پرواز کر گئی، مگر کیا کہنے سراپہ اقدس کے، کیا کہنے آپ کے حسن و جمال کے۔ موت بڑے بڑے لوگوں کی شکلیں بگاڑ دیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں، گوری چمڑیاں زرد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وہ جمال عطا فرمایا، وفات سے پہلے بھی آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور وفات کے بعد بھی آپ کے رخ انور کی چمک میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ میرے آقا کا جمال ہے۔ طبت حیا و میتا، اور پھر باہر تشریف لائے اور قرآنی آیات پڑھ کے جس میں آپ کی وفات کا ذکر ہے، حضرت عمر کو تسلی دی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ یہ آیات اب اتری ہیں، اور پھر حضرت عمر نے بھی مان لیا کہ واقعتاً حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ سوار کے دن 12 ربیع الاول میرے آقا کی وفات ہے، پھر صحابہ کرام 10 کی ٹولیوں کی شکل میں آتے اور آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے۔ یہی جنازہ تھا۔ حضور علیہ السلام کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے جنازوں میں ایک امام ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوا۔ صحابہ کرام آتے 10 کی ٹولیوں میں، اور وہ آ کے درود و سلام پڑھتے۔ اس طرح 3 دن گزرے ہیں، چونکہ صحابہ کرام صحابیات کی بہت بڑی تعداد تھی، تو اس طرح فوراً ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ 3 دن اس طرح گزرے ہیں کہ صحابہ کرام آتے درود و سلام پڑھتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا، اور یاد رکھنا حضور کو غسل جو دیا انہی کپڑوں میں دیا گیا جن کپڑوں میں آقا تشریف فرما تھے وفات سے پہلے۔ آپ کے مبارک کپڑے نہیں اتارے گئے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اور جب روضہ اقدس حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابوبکر کے کہنے پر بحث چلی کہ حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے سنا تھا جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، تو حضور کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے تو روضہ اطہر بھی وہیں ہے۔ اور اس کی ایک حکمت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے نا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جس جگہ پہ حضور کی وفات ہے اس ٹکڑے کو تو حضور نے پہلے سے جنت فرما دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو کہیں اور یا کسی بھی نبی کو کہیں اور دفن نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں اور جنازہ اٹھا کے لے جائیں تو عملی طور پر یہ ہوگا کہ نبی جنت کی طرف چل کے جا رہے ہیں، جہاں وفات ہو وہیں دفن کر دیا جائے تاکہ یہ جنت کی طرف چل کے نہ جائیں، جنت چل کے ان کے قدموں میں آ جائے۔
تو روضہ عائشہ میں حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے۔ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی تکفین سے فارغ ہوئے نا، بہت اس میں دل سوز باتیں ہیں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام اس تدفین سے فارغ ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس سے پوچھا رضی اللہ تعالی کہ کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ تراب، تم نے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ حضور علیہ السلام کو مٹی میں چھپا دیا؟ انہوں نے عرض کی فاطمہ دل تو ہمارا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کے قانون کے سامنے ہر کوئی مجبور ہے۔ یہ قانون ہے رب کا، یہاں کسی کا بس نہیں چلتا ہے، اللہ کے قانون کے سامنے سارے مجبور ہیں۔ تو وہ قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی پورا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو یہ فنا کی جگہ ہے، بقا کی نہیں ہے۔ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہوگی اگر ہم آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ 3 p.m. بہرحال چونکہ وقت پورا ہو گیا لیکن عنوان کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ میں اس عنوان کو مکمل بھی کریں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اسی مہینے میں، تو ایمان کا تقاضا سمجھ کر انشاءاللہ ان کی ذات اقدس کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
Recorder. 56.5 5 S.